وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ اس کو ایک قیرات اجر عطا فرمائے گا، اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ احد پہاڑ جو ہے تقریباً 3 میل پھیلا ہوا دور بہت ہی لمبا چوڑا پہاڑ مدینہ منورہ شریف کا ہے، اور یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ وہ احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہت ہی بابرکت پہاڑ ہے، اللہ بار بار ہمیں وہاں جانا اور اس کا دیدار نصیب فرمائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، تو جو بار بار درود شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کتنا اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ بلکہ علماء نے فرمایا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے جو عرض کر رہا ہوں، پڑھا کرے درود شریف۔ علماء کرام نے کیا فرمایا ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا فیضان ایسا ہے کہ صرف وہیں تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ درود پاک پڑھنے والے کو اس کا فیض اس کی نسل در نسلوں کو منتقل ہوتا ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنا دے، بس اللہ عاشق رسول بنا دے۔ فتنے بہت زیادہ ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب حالات ایمان کے حوالے سے بگڑ جائیں، ہماری نسلیں کس رخ پر چل پڑیں۔ اللہ ہمارا بھی ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رکھے اور انہیں عاشق رسول، سچا مخلص عاشق رسول بنا کے رکھے۔ آمین برب العالمین بجاہ نبی کریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے۔ اللہ پاک کا بے پناہ شکر ہے میرے عزیزوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کبھی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اس کی سنت ہے کہ اگر لوگوں کے پاس وقت ہے اور لوگ دین کے لیے وقت دے سکتے ہیں، دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے نا، اللہ ان کو بدل دیتا ہے۔ یعنی بدل دیتا مطلب اللہ ان کو چھوڑ کر کے کافروں کو ایمان کی دولت دے کر کے اللہ ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ حیا فتنے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اللہ نے آج ہمیں جو اپنا قرآن سمجھنے کی سعادت بخشی ہے، کروڑوں بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، مسلمان لاکھوں کروڑوں، ان سب میں چن کر ہمیں منتخب کیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ تو ہمارا کمال نہیں، نہ ہمارا کمال ہے اور نہ آپ کا، یہ میرے رب کا فضل اور احسان، اس کی توفیق۔ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر قرآن عظیم سمجھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ یہ نعمت ہم سے ہمارے لیے سلامت رہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن عظیم کی محفلوں میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن عظیم کی تفسیر میں سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے،
اور آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 تک کا درس تفسیر سن لیا تھا. آج ہے آیت نمبر 45. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا کہ اور وَاسْتَعِینُوا مدد طلب کرو، مدد چاہو، مدد مانگو، بالصبر صبر کر کے، والصلاۃ اور نماز سے. دو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا. فرمایا کہ مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر آپ اس کا عملی طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا کے میدان میں آ جائیں. آپ میدان کربلا میں آپ نے دیکھا تھا دونوں چیزیں تھیں، صبر بھی تھا اور نماز بھی تھی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر یہ چیزیں مسلمان تھام لیں، صبر اور نماز نہ، تو ہر جگہ کامیاب رہیں. جس طرح شہدائے کربلا سر کٹا کر آج تک وہ زندہ و جاوید ہیں، کامیابی انہیں کو ملی، یزید پلید کو نہیں. کامیابی تو شہدائے کربلا امام علی مقام کو ملی. صبر اور نماز دونوں چیزیں تھیں، ورنہ تو وہ چاہتے تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا یار. ایک اشارہ کر دیتے نا، کائنات کا پایا پلٹ جاتا. ہاں، یہ حال خدمتگاروں کا، مختار کا عالم کیا ہوگا. ان کے اختیار میں سب کچھ تھا. کہا کرتے تھے ہم تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، جو میرا مولا چاہتا ہے اس پر راضی رہتے ہیں. ورنہ وہ دشمنوں کا گھیرا ڈالنا اور ان کا حملہ کرنا کوئی معنی نہیں تھا ان کے لیے. لیکن صبر تسلیم و رضا کے برکت، یہ دو چیزیں ہیں انسان کو کامیابی کی بلندیوں پر لے کر جاتی ہیں. فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز ضرور بھاری ہے، بوجھ ہے، یعنی اس کا پڑھنا بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر نماز پڑھنا بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خشوع خضوع ہوتی ہے، اللہ کی خشیت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں. وہ لوگوں پر نماز پڑھنا بھاری نہیں، بلکہ وہ شوق ہے انہیں تو نماز پڑھنے کا شوق سے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جن کے دل گناہوں میں، فسق و فجور میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اب جو ہے نا ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو گے تو وعدہ کرتے ہیں جمعہ سے پڑھ لیں گے، پھر کہیں گے نہیں رمضان آپ کے تو شروع کر دیں گے. ایسا وعدہ کرتے جیسا کہ لگتا ہے کہ سب کچھ دکھا کر آئے ہیں کہ جمعہ سے پہلے ہم کو مرنا نہیں ہے. سب کچھ ان کے ہاتھ میں، وعدہ ایسا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نا، بدنصیب لوگ ہیں جن پر سب کام آسان ہے. دنیا کی دولت کمانے کے لیے اپنا گھر بار، بیوی بچوں کو 5 سال تک چھوڑ دیں گے، مال ملنا چاہیے. سارا دن دھوپ میں کی تپش برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کس کے لیے؟ دنیا کی خاطر، رب کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے. ایک وقت کی نماز کے لیے نہیں. حالانکہ دنیا کی خاطر بڑا سے بڑا مشکل کام بھی کر لیتے ہیں وہ لوگ، لیکن آسان کام اے سی میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے اس سے بھی ہوتا نہیں. تو بتایا اللہ پاک نے کہ نماز بھاری ہے ضرور، لیکن الا علی الخاشعین، جن کے دل اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، نام مجھے یاد نہیں، نہ بھول گیا ہوں نام. ان کا قول یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا اختیار دے کہ تم یا تو جنت لے لو یا تو نماز لے لو، دو میں سے ایک کام لے لو. وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کو جنت پر ترجیح دوں گا، یعنی کہوں گا مالک تو مجھے نماز دے دے، جنت نہ دے. بتاؤ جنت کی راحتیں چھوڑ کر کے ان کو کتنی محبت ہوگی نماز سے. یعنی کیا چیز ہے، خدا کی قسم ہزاروں جنتوں سے بھی زیادہ لذت نماز میں، جس کو یہ مل جائے کاش یہ نصیب ہو جائے. ہزاروں جنتوں سے بڑھ کر لذت جو ہے نا وہ عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں. فرمایا کرتے تھے جنت چھوڑ دوں گا، نماز لے لوں گا. حالانکہ مشقت ہے نماز میں، کچھ تو مشقت تو ضرور ہے. اور جنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں. وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، وہاں عبادت نہیں ہے، وہاں تو سب انعام ہی انعام ہے. لیکن راحتیں چھوڑ کر، آسائشیں چھوڑ کر، انعام چھوڑ کر کے مشقت اختیار کرنا، یہ نماز سے محبت ہے. فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ جنت میں جانا یہ میری مرضی ہے،
میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے، اور نماز اللہ کی عبادت یہ میرے رب کی رضا ہے، میرا رب چاہتا ہے، تو لہٰذا میں اپنی خواہش پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتا ہوں، اس لیے جنت چھوڑ کر کے نماز قبول کر لوں گا۔ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیارے یہ تو نماز ہے جو ہم آج عاشقوں کے دل سلامت ہیں، اگر نماز نہ ہوتی تو عاشقوں کے دل پھٹ جاتے، عاشقوں کے دل جنہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، نماز نے ان کی دلوں کو تھام کر کے سنبھال کر کے رکھا، اگر یہ نہ ہوتی نا تو ان کے دل پھٹ جاتے، چکنا چور ہو جاتے۔ نماز میں آتے ہیں جب عشق جوش میں آتا ہے، اپنے رب کے حضور کہتے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، جو اس سے ہم کلام ہوتے۔ ایک عاشق کو اپنے محبوب سے جب تک بات نہیں ہوتی بے چینی رہتی۔ پیارے دنیا کا بھی دستور آپ دیکھ لیں، دنیا کا بھی دستور، ایک محب اپنے محبوب سے جب محبت کرتا ہے تو ملنے کے لیے بات کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور جیسے ہی دونوں کی باتیں ہوتی ہیں دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کی محبتوں کا حال یہ ہے، جو اس کا تعلق اور رشتے محبت رب سے قائم ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتا ہے کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جن کا تعلق محبت رب سے قائم ہو جائے، بتاؤ اس محبت میں کتنی چاشنی ہوگی۔ فرمایا کرتے تھے یہ نماز ہے، جب ہمارے دل میں محبت الہی پرجوش ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں اللہ کے حضور، اس سے باتیں کر لیتے ہیں، دل کو تسلی مل جاتی۔ اور نماز نہ ہوتی تو دل ہمارے پھٹ جاتے۔ کاش ہمیں محبت نصیب ہو جائے نماز سے۔ بہرحال آپ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنا، پھر اب وہ اس کی تفسیر سنی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے پہلے آیات میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ اس سے پہلے سے بھی چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے اور سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کو دل سے نکالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو، کہ تم سرداری چھوڑو، ہمارے آخری نبی پر ایمان لے آؤ۔ جس طرح تم پچھلے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہو، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اب اصل جو ایمان لانا ہے ہمارے آخری نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اور ان سے اس آیت کریمہ پھر فرمایا جا رہا ہے اب یہودیوں سے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، صبر سے یعنی صبر کر کے اپنے نفس کو لذتوں سے روکو، اور صبر کے ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو، تو سرداری منصب مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم رضائے الہی کے حصول کی خاطر اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یعنی جب تم مشکلات میں گھر جاؤ، پریشانیاں دکھ ہر طرف سے تمہیں گھیر لے، مشکلوں کا آفتوں کا سامنا ہو، دو چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ایک صبر، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور دوسرا نماز پڑھنا۔ یہ دو چیزیں اگر بندہ تھام لے گا تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیسی پاکیزہ تعلیم ہے، صبر کی وجہ سے قلبی طاقت پیدا ہوتی، دل مضبوط ہوتا ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، صبر اور نماز۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس سے اصل خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے، چونکہ تذکرہ ان کا چل رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی تو قرآن حکمت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے بھی تو نصیحت ہے، لہٰذا یہی حکم مسلمانوں کو ہے کہ تم صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ یہ دو چیزیں تمہارے زندگی میں آ گئیں تو تمہاری زندگی پھر کامیابی کے رخ پر قائم ہو جائے گی۔ اب چونکہ صبر یہ ہمیں روزانہ کس کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم اس کے مفہوم کو پہلے سمجھ لیں، پھر آگے تفصیل رض کرتے ہیں۔ صبر اور نماز دونوں چیزیں ہمیں روزانہ ہر وقت اس کی ضرورت ہے۔ تو اگر اس کا مفہوم ہمیں معلوم ہوگا تو ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، اہمیت ہوگی صبر کی۔ صبر کی سب سے پہلے یہ جان لیں کہ تفسیر عزیزی میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حدیث پاک کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلی قسم یہ ہے کہ اطاعت الہی پر مشقت برداشت کرنا، صبر کرنا، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ یہ عمل تمہیں کرنا ہے، اب نفس نہیں چاہتا کرنے کا، پھر بھی کرنا، اسی پر صبر کرنا، صبر مانے تو روکنا، اسی پر رک جانا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی پر جم جانا، اس کو ادا کرنا۔ جیسے کہ نماز کے لیے نیند سے اٹھنا، صبح صبح کتنا مشکل ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کتنا نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن فجر پڑھنا ہے، اب اطاعت پر مشقت برداشت کر کے نماز کے لیے اٹھ جانا۔ سردی ہوتی ہے، صبح صبح کبھی غسل کی حاجت ہوتی ہے، وضو تو کرنا ہی ہوتا ہے، جی نہیں چاہتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کرنا ہے، تو لہٰذا جو ہے نا صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے یعنی اسی وقت اللہ کی اطاعت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے نماز فجر کے لیے اٹھ جانا۔ دکان لگی ہے، گاہک بڑے کھڑے ہیں، لائن لگی ہے، اب حکم ہو گیا نماز کا، جماعت کا ٹائم آ گیا، اور جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ پچھلے درس میں آپ کو جماعت کی اہمیت بتائی تھی ہم نے، تو اب وہ جی تو چاہتا ہے یار گراہک چلے جائیں گے تو تھوڑا نقصان ہو جائے گا دنیا کا، لیکن صبر یہ ہے کہ تو سب کچھ چھوڑ دے، رب کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا، فوراً جماعت کے لیے چلے جانا۔ اسی کو کہتے ہیں اطاعت پر صبر کرنا، اللہ نے جو حکم دیا یہ عمل کرو، اسی پر جم جانا ہے، یہ ہے صبر پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے گناہ اور حرام کاموں کے ترک کرنے اور نفسانی خواہشات کے چھوڑنے پر صبر کرنا۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے، جی لاکھ چاہتا ہے، نفسانی خواہشات کو باہر رکھیے، کرو کرو، لیکن بس حکم آیا کہ رب العالمین نے منع کیا ہے، نہیں کرنا ہے۔ بد نظری کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ہر طرح کے گناہ ہیں، جو بھی حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، اگرچہ ان کو جی چاہتا ہے کرنے کا، پھر بھی نہ کرنا، اس پر جم جانا، نہ کرنے پر نہیں، رب نے منع کیا ہے، گناہ چھوڑنے پر صبر کرنا، یہ دوسری قسم ہے صبر کی۔ دوسری قسم ہے صبر کی جو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو جزا فضا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ تو نے مصیبت دیا ہے تو بس شکر صبر کرے، مالک میں صبر کرتا ہوں، کسی سے شکوہ شکایت نہ کرے، یعنی مصیبت سر پر صبر کرنا، اور مخالفات شرع، مخالف شرع حرکات سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ تین کی قسم ہو گئی، اطاعت پر صبر کرنا، اور گناہوں کے چھوڑنے پر صبر کرنا، اور مصیبت پر صبر کرنا۔ تو سب سے اعلیٰ قسم کا جو ہے نا صبر وہ ہے گناہوں کو ترک پر صبر کرنا، یہ اعلیٰ ہے، اور مصیبت پر صبر کرنا زیادہ تر لوگ اسی کو صبر کہتے ہیں، یہ تو صبر کی سب سے ادنا قسم ہے، چھوٹی قسم۔ اعلیٰ درجے کا صبر ہے کہ گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، رب کی نافرمانی کرنے کا جی چاہتا ہے، شیطان اکسا رہا، کرو کرو، نفس بھی ابھار رہا ہے، نہیں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا، رب نے منع کیا، بس اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ صبر کی تین قسمیں ہو گئی۔ اس لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر میں ہے اور نصف شکر میں ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان بمنزلِ صحت کے ہے، اور صحت دو چیزیں سے حاصل ہوتی ہے، انسان کا جسم میں، آپ ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے، اگر جسم کو صحت مند رکھنا ہے تو دو چیزیں چاہیے، پہلی چیز پرہیز ہے، دوسری چیز دوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دوا دیتے ہیں تو بتاتے ہیں پرہیز بھی یہ ضروری ہے، تو اسی طریقے سے صحت کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک پرہیز دوسری دوا، تو پرہیز تو صبر ہے اور دوا کیا ہے، شکر ہے۔ پرہیز صبر ہے اور دوا شکر ہے، اور جہاں پرہیز نہ ہو وہاں دوا کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ ایک صاحب آپ کے پاس آئے علاج کروانے، آپ نے ان کو بتا دیا یہ دوا لے جاؤ، فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا، انہوں نے دوا کھانا شروع کیا، لیکن پرہیز کچھ نہیں کر رہے ہیں، جس چیز سے آپ نے منع کیا تھا وہ سب کھا پی رہے ہیں، پھر آئیں گے اگلی بار آپ کے پاس آئیں تو کچھ آرام نہیں ہوگا، آپ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب ہم نے دوا تو پوری کھائی، پرہیز کیا تھا، یہ نہیں ہو سکا، کہا پھر آرام سے بیٹھو، دوا بھی فائدہ نہیں کرے گی، یہی تو ہوتا ہے۔ تو پرہیز جو ہے نا، یہ بتائیں کہ یہ دوا سے زیادہ مفید ہوتی ہے، بغیر پرہیز کے دوا اثر نہیں کرتی ہے، لیکن پرہیز دوا کے بغیر بھی فائدہ دے دیتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز نقصان کرتی ہو، پتا کہ فلاں چیز نقصان کرتی ہے، اس سے بچ جائے گا تو وہ چیزیں نقصان نہیں کرے گی۔ تو یہ جو صبر ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دوا ہے، اور شکر ہے اللہ کی نعمت پر، یہ نہیں صبر جو ہے نا یہ پرہیز ہے، اور شکر یہ کیا ہے، یہ دوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان کا ایمان صحت مند سلامت
سلامت، تندرست اور توانا رہتا ہے۔ یہ ایمانی، یہ روحانی صحت ہے، روحانی صحت ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں فرمایا کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے صبر کو ایمان کا جزو اعظم قرار دیا ہے، ایمان کا بڑا جز ہے۔ اور ایک حدیث پاک مصنف ابن شیبہ کتاب الایمان کی ہے کہ میرے آقا کریم فرمائے کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد اذا اقطع الرأس انتنا ما فی الجسد ولا ایمان لمن لا صبر له۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر، جب سر کاٹ دیا جائے تو اب اس کے اندر روح باقی نہیں رہتی ہے، کوئی سر کٹ جائے تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سر نکل جائے تو سارا جسم مردہ ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایمان کے بارے میں صبر کا مقام ہے، اگر صبر نہیں ہے تو لا ایمان لمن لا صبر لہ، جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مولا کائنات شیر خدا کا جو فرمان ہے اپنی زندگی میں ہر معاملے میں صبر کو نافذ کر لیں۔ اور جو میں نے 3 صورتیں آپ کو بتائی ہیں اس کو آپ یاد رکھیں گے تو ساری زندگی میں آپ کا پورا صبر آ گیا، یعنی آپ سراپا صبر و رضا کے پیکر ہی بن جائیں گے۔ اور شریعت کو یہی مطلوب ہے کہ میرا بندہ صابر اور شاکر رہے اور ہمارا ایمان بھی صبر کی برکت سے سلامت رہے گا۔ دوسری یہ کہ تفسیر عزیزی میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک حدیث پاک لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کو صبر کی اہمیت بتایا کہ جو کہ ہمیشہ حضور کی مجلس مبارک میں حاضر ہوتا تھا، وہ صحابی رسول۔ اور پھر چند روز حضور نے ان کو نہ دیکھا تو ان کے متعلق سرکار نے پوچھا صحابہ سے کہ فلاں جو تھے وہ صاحب آتے تھے وہ نہیں آ رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ جو ہے نا پہاڑی میں خلوت اختیار کر لی اس نے، اور وہیں اکیلے بیٹھ کر سب کو چھوڑ کر کے پہاڑی میں چلا گیا، بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسی مشغول ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر ایسا کر اس کو بلاؤ۔ سرکار نے اس کو بلایا، حالانکہ وہ خلوت میں جا کر عبادت ہی کرتا تھا، دوسرا کچھ نہیں، اور تنہائی میں زیادہ عبادت کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے مخلوق کے بیچ میں بندہ رہے گا تو کچھ خلل تو ہوتا ہے، اس لیے ہمارے بہت سارے اسلاف صوفیہ کا طریقہ دیکھے، وہ اپنے مجاہدات کے ایام میں سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، گھر بار بھی چھوڑ دیتے تھے، خلوت میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں۔ خود میرے غوث پاک سرکار 25 برس تک خلوت کی زندگی آپ نے بغداد کے جنگلات میں گزاری ہے، کاٹی ہے۔ کوئی مشکل، یہ آسان کام نہیں ہے، تب جا کر کے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا، آسانی سے نہیں ہوتا نا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا، ایسے نہیں ملتا ہے نا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں ہو کر گلے گلزار بنتا ہے، ایک دانا دانے مٹی میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، مٹی بنا دیتا ہے، تب جا کر اس سے غنچے لہلہاتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، پھول خوشبودار ہوتے ہیں، تب جا کر کے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے صوفیہ جو ہے نا ان کا یہ معمول رہتا تھا۔ وہ جو صحابی تھے حضور کے، ان کے بارے میں کہا کہ حضور تو فلاں پہاڑ میں جا کر عبادت میں مصروف ہے۔ حضور نے ان کو بلایا، پھر پوچھا میرے آقا نے کہ تجھے کیا ہوا کہ تو نے پہاڑ میں تنہائی اختیار کر لی ہے اور مسلمانوں کی صحبت سے کنار کش ہو گیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لوگوں کی صحبت عبادت خداوندی میں تشویش دیتی ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں تو اتنا زیادہ عبادت نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ خلوت میں چلا جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب صبر کی اہمیت دیکھیں کہ آدمی کا مسلمانوں کی صحبت میں اپنی ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا اور عبادت صبر کرنا اس عبادت سے بہتر ہے جو کہ 60 برس تک خلوت میں کی جائے گی۔ کیا سمجھا آپ نے؟ کہ وہ جو تم خلوت میں عبادت کرتے ہو اس ایسی 60 برس کی عبادت سے بہتر یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ رہو، پھر لوگوں سے کچھ اذیت تمہیں ملے تو اس پر صبر کرو، یعنی 60 برس کی عبادت سے بہتر حضور نے فرمایا لوگوں کی اذیت پر صبر کرنا ہے۔ یہ اہمیت ہے صبر کی ہے۔ دوسری حدیث پاک اس آیت کریمہ کے تحت بخاری شریف کتاب الادب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔ صبر کی برکت سے اس مسلمان کا مقام بلند ہے۔ تبیان القرآن میں
تفسیر تبیان القرآن میں بحوالے شعب الایمانی روایت لکھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے تو آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت ابن عباس سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب لوٹ کر کے چلے جائیں گے۔ یعنی جو کچھ ہمارا، ہم خود جو کچھ ہمارا ہے سب اللہ کا ہے، ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا، سب وہاں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابن عباس نے یہ پڑھا بھی، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ ہم نے نماز بھی پڑھ لیا اور اپنے بیٹے کے مسجد پر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کر کے صبر کر لیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ تو بندے مومن کا یہی مقصود ہونا چاہیے۔ تو یہ جو حضرت ابن عباس نے عمل کر کے بتایا ہماری زندگی میں بہت مرتبہ پیش آتا ہے، ہم اس کو اپنائیں۔ اگر مصیبت آئے، بیماری آئے، تنگ دستی آئے، تکلیفیں آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، سب سے پہلا کام کریے میرے آقا کی سنت کریمہ یہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں جس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ الحاجت، نفل کی نیت سے، اور پھر پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مالک جو تو نے حکم دیا تھا صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اللہ ہم نے نماز پڑھی، صبر کیا، پروردگار ہمارے لیے آسانی فرما۔ یہی بندے مومن کا عمل ہونا چاہیے۔ تو ہمارے زندگی میں اگر اس طرح موقع آئے، اللہ حفاظت فرمائے، مصیبت آئے تو اس معمول پر آپ ضرور عمل کریں۔ میرے قریب آقا کی سنت یہی ہے۔ اور اب حضور کی سنت سنو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے خوف یا دہشت لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے۔ میرے آقا جنگ میں جاتے، دشمنوں کا غلبہ دیکھتے، حضور نماز پڑھتے۔ آندھی چلتی تو میرے سرکار نماز پڑھتے ہیں، اور اس وقت تک مسجد میں رہتے جب تک یہ آندھی ختم ہو جاتی، سورج یا چاند گرہن لگتا، یہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے، حضور نماز پڑھتے۔ سرکار کو جب کوئی حاجت پیش آتی، جنگ میں جاتے، دشمنوں کا مقابلہ ہوتا، پہلے سرکار نماز پڑھتے۔ یعنی حضور کی زندگی میں نماز ہر موڑ پر رکھی ہوئی تھی۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں پر بڑی سے بڑی مصیبت آئے گی، نماز نہیں پڑھیں گے، سب کام کریں گے۔ ڈاکٹروں کے ہاں جا کر 3 گھنٹے لائن میں کھڑے رہنے کے لیے تیار، 10 منٹ 5 منٹ اپنے رب کے حضور کھڑے رہ کر کے دعا کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوتے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر دوا دیں گے بیچارے اچھی، لیکن شفا تو اللہ ہی دے گا یار، سب کو پتا ہے، ڈاکٹر بھی جانتے ہیں شفا تو رب العالمین دے گا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ پہنچ جانا ٹھیک ہے، لیکن رب نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، میرے کریم آقا نے امت کو لیے جو عمل کر کے دکھایا ہے، مسلمان کا کام یہ ہے اس عمل پر عمل کرے۔ تو حضور علیہ السلام جب نماز، کوئی بھی مصیبت آتی، کوئی بھی اہم کام آتا، کوئی بھی مشکل پیش آتی، کوئی حاجت پیش آتی، میرے آقا ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز پڑھنا ضرور بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں ہے جو خشوع خضوع رکھتے ہیں، یعنی گناہوں، خواہشات اور فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے جو لوگ ہیں اور آخرت کی منکر ہیں، ان پر نماز پڑھنا دشوار ہے، مگر جو محبت الہی میں سرشار ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، جن کے دل خوف خدا سے لبریز ہیں، ان پر نماز پڑھنا بوجھ نہیں۔ وہ تو انتظار کرتے ہیں کب نماز کا وقت آئے، اللہ سے جا کر کے ہم راز و نیاز کی باتیں کریں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ وہ نمازوں سے تو راحت پاتے ہیں۔ میرے آقا کریم السلام جب حضور کے بے چینی ہوتی کسی معاملے میں، سرکار چونکہ حضور علیہ السلام کا مقام کیا تھا کہ سارے دنیا بھر کے دکھ درد حضور کے سینے میں جمع رہتا، ہر کوئی آ کر اپنا دکھڑا سناتا، ہر کوئی آ کر اپنی پریشانی غم بتاتا، حضور ایسا ہے ایسا ہے۔ تو بتاؤ ایک قلب انور ہے، پوری امت کا بوجھ حضور کے قلب پر ہے، کتنا بوجھل ہوتا تھا سرکار کا مبارک دل۔ میرے آقا علیہ السلام جب بے چین ہوتے تو حضرت بلال کو کہتے ارحنا یا بلال،
بلال آذان دو، نماز پڑھیں تاکہ ہمارے دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ سبحان، یہ کہتے حضور انحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ، بلال مجھے راحت دو۔ کس طرح راحت دو؟ اذان پڑھو تاکہ نماز پڑھو تو میرے دل کو قرار مل جائے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں آقا کی پیاری پیاری عطاؤں پر، کاش ہمیں یہ نصیب ہو جاتا۔ نمازوں سے اللہ ہمیں پیار نصیب فرما دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نمازوں کی میرے عزیزوں اہمیت سمجھے، خدا کی قسم جو لذت میں نے شروع بتایا، پھر کہتا ہوں ہم کو تو ملتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں، جو لذت خدا کی قسم نماز میں اللہ نے رکھی ہے اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنے میں، رونے میں، گرانے میں، وہ لذت خدا کی قسم جنت میں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو لذت کی نماز میں، کیونکہ نماز میں میرے رب کی رضا پوشیدہ ہے بس، اور رب کی رضا ہی تو ہمارا مقصود ہے، اصل چیز وہیں جا کر کے ٹھہر جاتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 46 اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اب یہ ان کی تعریف بتائی جا رہی ہے، کس صفات سے؟ فرمایا کہ نماز پڑھنا بھاری نہیں مگر خاشعین پر، خاشعین مانے اللہ سے ڈرنے والے۔ اب اس کی صفات بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ خاشعین کون ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جنہیں یقین ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ رب سے ملاقات کرنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ رب کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے، پھر جو اس صفات کے حائل لوگ ہیں ان پر نماز پڑھنا بھاری نہیں ہے، یعنی جن پر نماز پڑھنا دشوار نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات اور دیدار کے مشتاق ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، پھر وہ خرامہ نمازوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن عظیم میں، بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، 11واں پارہ ہے سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے۔ ہاں، ملاقات کرنا ہے رب سے تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ شرمندگی نہ ہو، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور حدیث پاک میں آقا فرماتے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو ہے نا جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ سے ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا نام موت ہے۔ الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، فرمایا موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو محبوب کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ رب سے ملاقات کا راستہ موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس کی رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں، اور دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ نماز میں خشوع خضوع قائم رکھنے کا بھی حکم دیا اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتایا کہ نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کا شوق پیدا ہو، اور دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وعیدات پر، عذاب پر ڈر بھی ہو۔ اگر ہم نے رب کی نافرمانی کی میرا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہمیں عذاب دے گا۔ یہ دو چیزیں اگر بندہ اختیار کر لے گا اس کی نمازوں میں پھر خشوع خضوع سے نصیب ہو جائے گا۔ اب اس کسوٹی پر اپنے آپ کو رکھ کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں نماز پڑھنا بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور زیادہ تر مسلمانوں کو ہوتا ہے یہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، باقی سب کام کرنا آسان ہے، صرف ایک چیز نماز ہے جس کو ہم لاوارث سمجھتے ہیں، معذاللہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور آخرت پر یقین ہمارا کتنا مضبوط ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور رب نے فرما دیا جن کو آخرت پر یقین ہے اور جو اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں پھر نماز ان پر بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم پر نماز پڑھنا بوجھ ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان بالکل کمزور ہے، ہم صرف دعویٰ رکھتے ہیں زبانی کہ ہاں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، باقی ہمارا عمل کافروں کی طرح ہے۔ کافر تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، نہ ایمان رکھتے ہیں، نہ رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں تو انہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور مسلمان بھی اگر یہی کرنا شروع کر دے، صرف اس کے گمان میں ہاں آخرت میں جائیں گے حساب و کتاب ہوگا، لیکن اس کے مطابق زندگی نہ گزارے تو کیا مطلب ہوا؟ کافروں کی طرح زندگی ہوئی، ہمارا آخرت پر یقین کمزور ہوا، اللہ سے ملاقات ہمارا یہ کمزور ہے۔ تو بہرحال لیکن میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہمیں ہونا ہے، اس
اور یاد رکھنا آخرت کی ایک ہوتا دنیا کی سب سے بڑی نعمت، ہزاروں کروڑوں نعمتیں رب العالمین کی، اس دنیا کی سب سے بڑی رب کی جو نعمت ہے اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان ہے پوری دنیا کے خزانے، بادشاہ، سلطنت، ہر چیز سے بڑھ کر کیا ہے؟ چونکہ ایمان اس لیے بڑی ہے میرے عزیزو، اگر ایک بندہ اس کے پاس پوری کائنات کے خزانے ہوں، خزانے، ایمان نہیں، کیا بتاؤ وہ سارے خزانے قبر میں جب جائے گا وہ، تو قبر میں وہ سارے دنیا کے بادشاہات، خزانے، ڈگری، منصب، وہ سب مل کر بھی قبر کے کیڑے مکوڑوں سے کیا اس کو بچا سکتے ہیں؟ ایک اگر کیڑا اس کے جسم پر مسلط ہو گیا اس کو بچا سکیں گے؟ نہیں۔ لیکن ایک بندے مومن ہے، کچھ نہیں ہے، بیکاری ہے، خالی ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، بھوک پیاسا رہتا، ایمان سلامت ہے، قبر میں گیا، اب وہی اس کا ایمان، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، بیکاری تھا، اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ بس ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کی، اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت جب ایمان سلامت لے کر جائے گا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، رب العالمین کا جلوہ دیکھنا ہے۔ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے، کیا ہونا ہے؟ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ کام کر رہے ہیں دوزخیوں کے اور شوق چڑھا ہوا ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ یہ بیکار عبث چیزیں ہیں جس کا ہم شوق پال کر کے رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت پر مضبوط یقین عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اس آیت کریمہ کے تحت جو حدیث پاک لکھی ہے تفسیر ابن کثیر میں، یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا، میرے بندے بتا، اب رب العالمین دیکھو خود فرمائے گا قیامت کے دن، میرے بندے کیا میں نے تیرا نکاح نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے عزت و اکرام سے نوازا نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے، اونٹ، سواریاں مسخر نہیں کر دیا تھا؟ کیا تجھے راحت و آرام، عیش و عشرت نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میرے مولا تو نے سب دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا پھر تجھے کیا ہوا؟ کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو مجھ سے ملے گا، میرے سامنے ہوگا، میرا دیدار کرے گا؟ کہے گا ہاں مولا، ہاں مجھے یقین بھی تھا۔ اللہ فرمائے گا پھر لیکن تو نے مجھے بھلا دیا تھا، صرف زبانی یقین رکھتا تھا، تجھے مجھے بھلا دیا تھا، میری عبادت سے غافل تھا، اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ کر کے رکھ دیا۔ ظاہر سی بات اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں نا، جو نعمتیں گنائی جا رہی ہیں حدیث پاک کے والے، یہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہے، پھر ہمارا آخرت پر یقین کیوں کمزور ہے؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اگر ہم مانتے ہیں تو کیوں تیاری نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ سب کچھ سوال اللہ ہم سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا۔ پھر ہمارے پاس اگر رب نے کہہ دیا جا تو نے مجھے بھلا دیا تھا، آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا، پھر بتاؤ کون ہمارا پرصالح حال ہوگا؟ یہ تو سوچیں میرے پیارے۔ اس لیے میرے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، رب سے ملاقات کی امید ہے، اللہ سے ملنا بھی ہے، ضرور ملنا ہے، تو جب رب سے ملنا ہے تو پھر ملنے والے کام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ملاقات کی امید رکھیں، اللہ سے پیار کرے اور نیک عمل کرے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہم نے دیکھا ہے اور ہم بار بار اس کو تاکید کے ساتھ زور دے کر بتاتے ہیں، اور ہم تقریباً ہر بیان میں بتاتے ہیں، مسلمانوں نمازوں سے پیار کر۔ پچھلے ہفتہ بھی میں نے بات بتائی تھی زور دے کر، آج پھر کہہ رہا ہوں، بہت سارے آپ میں سے جو بے نمازی ہیں، اور بے نمازی کس کو کہتے ہیں؟ ایسے نہیں جو روزانہ نمازیں چھوڑتا ہے بے نمازی ہے، زندگی میں اگر جان بوجھ کر بغیر کوئی عذر شرعی کی ایک نماز بھی اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اگرچہ ساری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ بے نمازی ہی کہلائیں گے۔ یاد رکھنا یہ ہمارا بات نہیں، ہماری یہ فقہاء علماء نے فرمایا ہے، یہ روایتوں کے حوالے سے ایک نماز بھی اگر آپ کی چھٹی جان بوجھ کر، پھر آپ مت سمجھے کہ ہم روزانہ 5 ٹائم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بے نمازیوں کی فہرست میں شمار کریں کہ ہم بے نمازی ہو گئے۔ اتنی سخت تاکید ہے، کیسے چھوڑ دیتے یار؟ مجھے تعجب ہوتا ہے یار، حیرت ہوتی ہے کہ یار مسلمان نماز کی اذان ہو رہی ہے، ہر کام کر رہے ہیں،
اتنا کام جو ہم دنیا کے لیے اتنا مشقت جھیلتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی مشقت نماز پڑھنے میں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے اتنی مشقت جتنی مشقت تکلیف ہم دنیا جھیلنے کے لیے کرتے ہیں۔ ارے صبح سے لے کر کے یار آپ دیکھو لوگ 12 گھنٹہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں جاب کرنے والے، کس کے لیے؟ وہی 1-2 ہزار روپے ہم کو مل جائے، اس کے لیے سارا دن گاڑی لے کر بھاگ رہے، دھوپ نہیں دیکھ رہے ہیں، بارش نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھنڈی نہیں دیکھ رہے ہیں، کس کے لیے؟ 1000-1200 مل جائے، 2-4 800-1000 مل جائے بس۔ اور تم اتنا جب محنت کر رہے ہو 10 منٹ رب کے حضور کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ سوال ہے، خود سوچو اپنے آپ سے۔ ہم اتنا محنت، اتنا ٹائم، اتنا وقت سب کے لیے دے رہے ہیں، رب کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ ملنا تو ہے نا اس رب کی بارگاہ میں، پھر کیوں نمازوں سے دور ہے؟ آج میرے عزیزوں خدا کے واسطے، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں خدا کے واسطے یوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نمازوں سے غفلت نہ کریں۔ خدا کی قسم آپ جو عمل کریں گے سب برباد ہے اگر نماز نہیں ہے۔ سلامت پیار کرے، آج ہی رب کی بارگاہ میں عہد کرے کہ انشاءاللہ ہماری آج سے کوئی نماز قضا نہ ہوگی۔ عشاء باقی ہے تو آج ہی سے عشاء ادا کر کے جائیں، فجر میں پڑھے، ہر نمازی پابندی کے ساتھ پڑھے۔ آپ 40 دن اگر پابندی کے ساتھ پڑھ لے گئے انشاءاللہ آپ کو نمازوں سے ایسی محبت ہوگی آپ پھر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نمازوں سے پیار نصیب کرے، اور قرآن کی اس تفسیر کی برکت سے اللہ ہمیں سچا پکا مرتے دم تک اللہ نمازی رکھے، آمین بجاہ النبی الکریم۔